السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تبوک کے سفر میں قوم سامود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ باب نمبر 4 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ 1/3 لشکر کا سامان مہیا فرمایا۔ اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت گرمی کی انتہا تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھیں۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بخر منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بے ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے، جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا غذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اٹھنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ: اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا اور خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کس بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کا سیرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈر کی تفریق کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ بس میرے بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا سننا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔